السلام علیکم. آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں جس شخصیت کے ساتھ موجود ہوں. ان کا انٹرویو اگر کسی کے پاس سب سے زیادہ ڈیو تھا کرنا تو وہ یہ ناچیز ہے. میں نے جب آپ سے گفتگو کی تھی اور میں نے جب یہ لکھا تھا کہ وائی خلیل الرحمان قمر صاحب شوڈ ہیو ڈن، تو میں نے اس میں کچھ ریزنز دی تھیں جن ریزنز کے نتیجے میں مجھے آپ کی محبت جتنی بھی ملی، سینکڑوں کی تعداد میں وہ ملی. میں ابھی خلیل صاحب سے بھی پوچھوں گا. تو خلیل صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ لوگ آپ سے اس درجہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں میرے خیال میں ابھی انٹرویو سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب مطلب یہ ویری ان ریسنٹ پاسٹ میں بہت آپٹمسٹک آدمی ہوں، لیکن میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں کیا صورتحال ہونے لگی ہے میرے ملک میں. لیکن خدا کی قسم میری قوم آج بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر لڑنے کے لیے تیار ہے، یک مشت ہے. اس کے اندر کوئی فقہی ایشو نہیں رہتا، کوئی پرسنل ان کے آبجیکٹیوز نہیں رہ جاتے. جب بات دین کی آتی ہے، جب بات آتی ہے ہماری حرمت مسلمانی پر، تو میری قوم یک بیک ایک موٹھ ہو جاتی ہے. اینڈ آئی لو دیم آل. میں سمجھتا ہوں کہ پروردگار نے میری اس مایوسی کو ختم کیا، اور آج میں اس قدر آپٹمسٹک ہوں کہ اللہ نے چاہا تو اس قوم کو ایک مسیحا مل گیا تو یہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو بڑی انونسبل قوم ہے. یہ جو ایک ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی، بنائی گئی، ریئیکشن ہوا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ عورت مارچ اگر شاید اس کو میں سمجھانے میں ناکام ہوا، اگر یہ صحیح انداز میں کیا جائے تو یہ ایک بڑا کاز ہے. ہمارے ہاں جس انداز میں، جن نعروں کے ساتھ، جس سلوگن کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ڈیمیجنگ ہے. ورنہ یہ جو رائٹس کی موومنٹ اگر صحیح نعروں کے ساتھ کی جائے تو یہ ایک بڑا کاز ہے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ عورت مارچ نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈسکرمنیٹ کرتی ہے. یہ جو جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتی ہیں اور جو جینڈر بیسس انجسٹس کی بات کرتی ہیں، یہ عورت مارچ کیوں نکال رہی ہیں؟ یہ کس طرح ہم سے الگ ہیں؟ اور یہ ہیں کون؟ سوال تو یہ کر رہا ہے. یہ میری ویمن کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں؟ نو، دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ دیم. یہ ایک گھٹیا پنا ہے. میں بار بار طارق متین آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ملک میں شورشیں بپا، کنٹینیوس شورشیں بپا رکھنے کی ایک کانسپریسی ہے وچ از بینگ ایکٹڈ اپون. اور آپ ان کو دیکھیے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. یہ اتنی بری طریقے سے اور بدمزہ طریقے سے، نوائزی طریقے سے ہنسنے لگتی ہیں بیچ میں بات کرتے ہوئے، بیکاز دے نو دیئر ایجنڈا. They are on jobs. They are faithful employees جہاں سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. اور یہ وہ بے روزگار عورتیں ہیں جن کو چن لیا گیا اس گندگی کے لیے. ٹھیک. اور پھر اللہ نے ان کے خلاف مجھے چن لیا. صحیح. یہ جو آپ نے کہا تھا کوئی ایک مسیحا مل جائے، کوئی ارادہ ہے اسے کوئی ایک موومنٹ کی شکل دینے کا، باہر نکلنے کا، کوئی ایک دیکھیے پروٹیسٹ بار بار ایک بات یاد رکھیے گا، میں اپنے سب لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے اہم رکاب چل سکتا ہوں. اگر کوئی یہ سوچے کہ میرے کوئی سیاسی عزائم ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. سیاست میں کبھی نہیں آؤں گا. میرے لیے جو اتنی ابھی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، یہی برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو میں پالیٹکس میں جا کے اپنے آپ کو مزید رسوا نہیں کرواؤں گا. لیکن میں چاہوں گا کہ میرے ہاں سے ایک ایسا، I am looking forward to Imran Khan. He's an honest leader. اور he's a gutsy man. جو اس سے پہلے ہمارے ہاں 2 حکمران رہے ہیں. میں ابھی کسی سے وعدہ کر کے بیٹھا ہوں. میں نے ایک انٹرویو میں ازراہ تفنن بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کچھ کہہ دیا. میں بلکہ اس پر خوش نہیں ہوں اپنے آپ سے. میں اس کی معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو ہیز بین مائی لیڈر. ٹھیک. یہ بھی فرمائیے، آپ کو اس وقت جو اکانومی کی حالت ہے، آپ عمران خان کو آنیسٹ کہہ رہے ہیں، لوگ مایوس سے ہوتے جا رہے ہیں، ان مایوس لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں ان کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ
جب کوئی گھر کا بیڑا غرق کر کے چلا جائے نا، تو نیا جو آدمی اس گھر کو ٹیک اوور کرتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ گھر کو اس قابل تو بنائے کہ گھر چل سکے. تو ابھی تو وہ بیچارہ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ گھر بن جائے، گھر پراپر گھر نظر آنے لگے. وہاں سے پہلے دیکھیے، آپ جہاز خرید لیں اور آپ کے پاس رن وے نہ ہو تو جہاز اڑانا ممکن نہیں ہوتا. تو شاید وہ کچھ ٹیم اس کی ایسی ہے جس پر ہم تھوڑی ہماری ریزرویشنز ہیں. اللہ کرے ان میں سے ایسے لوگ نکلیں جو اتنے پیٹریوٹ ہیں، جو اپنی پوری کمٹمنٹ شو کریں ٹورڈز دی آبجیکٹیوز آف دس کنٹری، اور وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں. وہ اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ اس کی آنیسٹی ماری جائے گی اگر انہوں نے مل کر ایز اے ٹیم ورک اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو وہ رن وے بنانے میں ٹائم لگتا ہے. صحیح. جہاز تو ورنہ رکھ لیے جاتے ہیں نا انٹل کہ رن وے بنے اور وہ اڑ سکیں. آپ نے اس نعرے کو خود بھی، اور جو آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے، کئی بار اس کی شکایت بھی کی. تو مسوجنسٹ نہیں ہیں آپ، لیکن مرد کے حقوق کے دفاع میں کھڑے ہیں آپ. پاکستانی مرد کو اس کا حق اور اس کا مرتبہ نہیں ملتا. دیکھیے جی، پاکستان میں عورت اور مرد برابری پر پس رہا ہے، اس لیے کہ لا یہاں ایکولی پرویل نہیں کر رہا. لا میں اتنے سکم رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس کو ہیلپ آؤٹ کر دیتا ہے، اور وہ موجیں کرتے پھرتے ہیں. ان کو چاہے 7 سال کی سزا ہو جائے، ہمارے کسی غریب آدمی کے باپ کو 7 سال کی سزا ہو جائے تو وہ تو پھوڑی بچ جاتی ہے. وہاں تو فیوچر ڈارک نظر آنے لگتا ہے، رونا پٹنا چلتا ہے سارا دن. یہ مزیدار لوگ ہیں کہ 7 سال کی سزا ہوتی ہے اور بیماری بھگتنے کے لیے ان کو آزاد لنڈن بھیج دیا جاتا ہے. یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر اور لاجیکلی یہ کون سا قانون تھا. خدا بیٹھا ہے اوپر، الٹیمیٹ جج تو وہ ہے، وہ فیصلے سنانے والوں سے بڑا ہے. یہ جو آپ کی ایک اس شو میں لڑائی ہوئی، میں اس لڑائی پر، اس انسیڈنٹ پہ بات نہیں کرتا، اور اس شخصیت پر بھی نہیں. اس کے بعد جب آپ باہر نکلے ہیں تو ایک تو سوشل میڈیا پہ ریئیکشن آیا، جگہ جگہ ریئیکشن آیا. جو آپ کو خود لوگ ملے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی برادری کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ میری برادری، میری فٹرنیٹی، میرا خیال ہے ان کے حساب کا وقت آ گیا. ان کا حساب ہوگا اور اللہ پوچھے گا ان کو. انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے، کچھ خواتین نے تو، اور کچھ لوگوں نے جن کی اوقات کچھ نہیں تھی، انہوں نے مجھے اس طرح کی گالی دی ہے. اور خدا ہے نا. اور جب آپ اگر کبھی چونکہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں تو اب میں کیا کہوں، ورنہ ان کو سب کو بلائیے نا. اکیلا میں اور باقی سارے یہ، ان کی میں اوقات بتاتا ہوں کون لوگ ہیں یہ. اور باہر پبلک کی طرف سے ریئیکشن کبھی باہر جاتے ہیں؟ عشق کیا مجھ سے، میں شرم سے ڈوب کے مر رہا ہوں. مجھے اپنے وہ گناہ یاد آتے ہیں زندگی کے جو میں نے کیے ہیں کہ یار مجھے ان لوگوں نے اتنا معتبر کر دیا ہے، میں اب غلطی گناہ کیسے کر پاؤں گا زندگی میں. میرا تو یہ حال کیا انہوں نے. وہ مجھ سے جتنا پیار کرتے ہیں، جس طرح مجھے میرے ہاتھ چومتے ہیں، تو میں نے تو کرونا کو گالیاں دی اس دن. میں نے کہا توبہ نعوذ باللہ، میں ان کے سے ہاتھ کیسے چھڑا لوں. صحیح. ہاں خلیل الرحمن قمر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تو یہ سب سے زیادہ ڈیو انٹرویو تھا، اور آپ کی اس محبت کے بعد، جسے شاید میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایکسپلین کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے ڈیزرو کر رہا تھا آپ کی نظر میں. تھینک یو.